اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور محبت میں تمہارے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ایک کلیہ بتایا ہے کہ کس طرح انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ کلیہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اتباع نقش قدم پہ چلنے کو کہتے ہیں کہ جس طرح زندگی اللہ کے رسول نے گزاری ویسے ہی تم گزارو، ایون ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بھی تمہارے لیے اتباع کا باعث ہے۔ تم ویسے ہی سو جیسے اللہ کے رسول سوتے تھے، چلو تو چلنے میں تمہاری چال بھی ویسی ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی۔ گفتگو کرو تو دیکھو اللہ کے رسول کیسے بولتے تھے، کس طرح بات کیا کرتے تھے۔ بالکل اس آیت کے زمرے میں آتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، یعنی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، سیاسی اعتبار سے دیکھیں، ریاستی امور دیکھیں، ان کے آئلی زندگی دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہی تم گزارو۔ انفرادی طور پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذاتی معاملات میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تھا، معاملات طے کرنا تھا، خرید و فروخت کرنا تھا، کپڑے پہننا اوڑھنا جس طرح کا تھا تم بھی ویسا ہی کرو۔ یہ محبت ہے، اور محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ تم اپنا لائف سٹائل، اپنا جینا مرنا ان جیسا بنا لو۔ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آج ہم جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا سمجھتے ہیں اور اس محبت کو نہ کرنے والوں کو، محبت میں آگے نہ بڑھنے والوں کو، ان بدعات، ان رسومات، ان خرافات کو نہ اپنانے والوں کو ہم شیطان تک کا لقب دیتے ہیں۔ ہم آج کوشش کریں گے کہ اس کی حقیقت کو جان سکیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی محبت کا، انسانی محبت کا مرکز ہے۔ یعنی انسان اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مومنوں پر ان کے نفس سے بھی زیادہ حق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی آپ کی محبت کائنات کی ہر چیز کی محبت سے غالب ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں پر،
ہماری زندگیوں میں ہمارے جسم، طور طریقے، رہن سہن، اسلوب زندگی، ہر چیز میں واضح طور پہ نظر آنی چاہیے. یعنی ہم اپنی خواہش سے بھی زیادہ ترجیح، اپنی پسند سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو دیں، اللہ کی پسند کو دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قرآن میں 20 آیات ہیں جو ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں، ہمارے ایمان کا لیول بڑھاتی ہیں، اور اس لیول کے بڑھانے کے لیے ہمیں یہ سکھاتی ہیں وہ تمام آیات کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. احادیث دیکھیں تو ایک واقعے سے ہمیں بہت آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تمام تقاضے جو ہیں وہ واضح ہوتے نظر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت رکھتے اور آپ کی سنت سے تمام صحابہ بہت زیادہ محبت رکھتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہمسائے کے ساتھ باری مقرر کر رکھی تھی. ایک دن حضرت عمر اپنی تجارت کے لیے نکلتے اور ان کا ہمسایہ جو تھا وہ سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے قریب ٹھہرتا، مسجد میں ٹھہرتا، تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کیا ہیں، آپ کس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ ہم سنت کے مطابق ویسے ہی اپنی زندگی گزاریں. دوسرے دن ان کا ساتھی تجارت کے لیے نکلتا، اپنے کام کاج کے لیے، اپنے مشاغل کے لیے جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارا دن اللہ کے رسول کے پاس یوں ہی گزارتے. اور یعنی ہم تو جن سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کے بیٹے، وہ راہ چلتے ایویں ہی، جس میں آتا ہے ٹھوکر کھا لیتے. جب ٹھوکر کھائی تو ساتھی سے پوچھا کیا تمہیں جانتے ہو کہ میں نے ٹھوکر کھائی ہے یا مجھے لگی ہے؟ ان کا کھاتا تو کوئی نہیں، ظاہر ہے لگ گئی ہے. ان کا نہیں، اللہ کے رسول یہاں سے گزرے تھے اور ان کو ٹھوکر لگی تھی، اسی لیے میں نے یہاں سے گزرتے ہوئے خود ٹھوکر کھائی ہے. یعنی یہ ان کا ایمان تھا، ان کی محبت تھی. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے الا من نفسی، میری جان کے علاوہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. کائنات کی ہر چیز، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو، تمہارا ایمان مکمل ہے. تو اس محبت میں غلو، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ محبت میں غلو جو ہے وہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ قل ما شاء اللہ فقط، صرف اتنا کہو کہ جو اللہ چاہے، صرف اتنا، جو اللہ چاہے، مجھے میرے اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ. یعنی اللہ کے رسول کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس محبت میں غلو اور رسومات اور افراط و تفرید کا شکار ہمیں شرک تک لے جاتا ہے. یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے. باقی ہم آتے ہیں میلاد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی شرعی حیثیت کی طرف، تو بہت ساری چیزوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی ولادت کے دن محبت کے تقاضوں کو پورا کر دیا جائے اور سارا سال کبھی سنت کو دیکھا ہی نہ جائے، سنت کا علم ہی نہ ہو، تو یہ محبت ایک سال میں ایک دفعہ کروڑوں روپے لگا کے بھی ایمان کامل نہیں کر سکتی ہے۔ ایمان کی تکمیل یہ چاہتی ہے، ایمان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سنت سے، ان کی محبت میں دل جو ہے وہ زندگی کے ہر لمحے لگا رہنا چاہیے۔ ہمارے دل میں ایک روشن چراغ ان کی محبت کا 24 گھنٹے ہونا چاہیے، سال کے 360 دن ہونا چاہیے، نہ کہ سال میں ایک دن ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی حیثیت سے منانے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی تو منایا، جبکہ ہم مباحثے میں نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن مجھے پیدا کیا گیا، ولدت تو منا لیں، اللہ کے رسول کی سنت کو پورا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھ لیجئے، ہر سوموار کو رکھیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے نا کہ سنت پوری کریں، سنت پوری کریں۔ یہ جو خام خیالی میں ہم نے باجا بجانے کو، میوزک کو، موسیقی کے ساتھ نعت سازی اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جھنڈیاں لگانا، سجانا، گلیوں کو سنوارنا، ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس دن کو سب سے پہلے کس نے منایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ قمری اور شمسی تاریخ کے تجزیے کے بعد تاریخ کی تمام کتابوں میں اس ولادت پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہت کم روایات ہیں جن میں 12 ہے، کچھ میں 9 ہے، کچھ میں 8 بھی ہے، اور 9 کے علاوہ باقی ایام میں بھی ہے، لیکن عام الفیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مہینے میں اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہی تھا۔ بالفرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 12 ربیع الاول کو مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو ہی پیدا ہوئے، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ نے وفات پائی تھی۔ لہٰذا خوشی و مسرت، گلیاں سجانا، سنوارنا، یعنی انسانی عقلی اور نقلی دلائل سے سوچ سمجھ کے دین کے کام کے لیے چلنا بہت ضروری ہے، سوچ سمجھ کے کہ اگر کوئی انسان ہمارا اپنا ہو اور وہ جس دن پیدا ہوا تھا اسی دن فوت ہو جائے، تو کیا ہم اس طرح باجے بجا کے، میوزک چلا کے، گلیاں سجا کے کیا ہم اس کا ولادت کا دن منائیں گے یا پھر افسوس کریں گے؟ اور اس کے بعد یہ جاننا، یعنی کیوں نہیں، دلائل کی بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ عید میلاد جو جشن ہے، جس کو عید کا نام دے دیا گیا، آپ تاریخ کی تمام کتابیں کھنگال لیں،
ان میں ایک کتاب ایک باب کے نام سے باب العیدین آتا ہے۔ باب العیدین، 2 عیدیں، اسلام نے 2 ہی عیدیں رائج کی ہیں، اور جب اسلام رائج تھا اور اسلام مکمل ایک دین ہے، مکمل ہو چکا، اس میں بعد میں شامل کی گئی چیزوں کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے، بدعت ضرور کہا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ میں جشن عید میلاد کو ایجاد کرنے والے جو فاطمی خلفاء، جو اسلام کے بدترین دشمن ٹھہرے تھے، رافضی فرقے میں سے تھے۔ اب رافضی کون ہے، روافض کون ہے، آپ کبھی ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو صحیح سے اندازہ ہو جائے گا۔ 4 صدی ہجری میں قاہرہ کے اندر اہل بیت سے محبت کے نام پر 6 موالید قائم کیے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وقت کے بادشاہ کے۔ اور اس کے بعد اس بدعت کو سب سے زیادہ رائج کرنے والا، رواج دینے والا ابو سعید مظفر الدین تھا، جس کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک شہر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ نہایت بے دین بادشاہ تھا۔ اس نے لاکھوں کا سرمایہ خرچ کر کے اپنی بادشاہت میں تو میلاد کی محفلیں قائم کی، لاکھوں خرچ کر کے ان محافل میں لوگوں کو پیسے دیے، کھانے دیے اور مٹھائیاں دیں، اور خود وہ بادشاہ ساری رات رقص کرتا رہا۔ کیا یہ رقص اسلام میں جائز ہے؟ اسلام میں بانسری بجانا اور میوزک، یہ ساری چیزیں تو اسلام نے حرام کی ہیں۔ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مسلمان اسلام کے نام پہ اس کو منائیں اور منانے کے ساتھ ساتھ اس میں نیکی سمجھیں، تو آئیے ایک چیز غور کر لیجئے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں البدعۃ احب الی الشیطان من المعاصی، بدعت شیطان کو نافرمانیوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نافرمانی کر کے انسان توبہ کی طرف راغب ہو ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو اپنی نافرمانی سامنے آنے پر خیال آ ہی جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن بدعت کرنے والا تو اس خوشی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس نے نیکی کی، اس نے بہت زیادہ نیکی کی راہ میں خرچ کیا، اور نیکی پر توبہ ممکن نہیں ہوتی، اس لیے شیطان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ بدعت کرے۔ ہمارا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ العزیز ان دلائل پر ہوگا جو دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو تمام چیزیں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، دین کے نام پہ منائی جاتی ہیں، ان میں جشن عید میلاد بھی ہے، کیا یہ عقلی اور نقلی دلائل سے درست ہے یا نہیں؟